is now being recorded. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا بولے جی آپ نے فون کیا تھا رات کو. ابھی کیا بولا؟ السلام کیا والسلام علی من اتبع الہدی. منت بولیے نا آپ کو. نہیں کیا بولا ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں. کیا بولے تم نے؟ میں بھی سیکھوں نا بھائی. اس طرح کو سلام کر کے جواب آپ دو. بولیے. ہاں وہی بول رہا ہوں میں. آپ نے کیا بولا؟ السلام والسلام علی من اتبع الہدی. تبع الہدا. جی کیا مطلب اس کا؟ مولانا آپ کھاؤ کیوں الجھ رہے ہو؟ نہیں یا تو آپ سیکھ لیں یا مجھے سکھا دیں. جی سکھا دیتا ہوں. ہاں سکھا دو ہی نا. والسلام علی من اتبع الہدی حدیث سے ثابت ہے. ہاں اللہ کے رسول سے. کیا مطلب پوچھ رہا ہوں میں اس کا؟ اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی اس پر ہو جس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اچھا مطلب آپ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہدایت کی دعا کر رہے ہیں آپ. ہاں جی جی جی. مطلب ہمارے لیے ہدایت کی وہابی دیوبندی کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. دیوبندی وہابی کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں دعا تو سب کے لیے کی جا سکتی ہے. میں وہ بات نہیں بول. اب بات کو گھمائے نہیں، جو بول رہا ہوں وہی بولیں. وہابی دیوبندی کی میں بات کر رہا ہوں. دیوبندی وہابی کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب کی میری بات سنیں نا. نہیں کر سکتے. نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کفر کے حالت میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت دعا کی تھی نہیں کی تھی؟ کی تھی. پھر کیسے کر سکتے ہیں جو ہدایت میں نہیں ان کے لیے، جو کافر ان کے لیے دعا کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام سنیں نا کافر کے لیے کر سکتے ہیں. ہاں تو ہمارے لیے دیوبندی وہابی کے لیے وہابی کے لیے نہیں کر سکتے. مطلب وہابی کافر نہیں ہے؟ نہیں وہ گستاخ رسول ہے. تو جو ابو جہل ابو لہب تھا وہ گستاخ نہیں تھا اللہ کے نبی کا؟ ہاں تھے. تو پھر اللہ کے وسلم ابو جہل ابو لہب کے لیے ہدایت دعا کی تھی نہیں کی تھی؟ کی تھی لیکن نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے نا. وہ رحمت للعالمین ہے. تو آپ نبی کی اتباع نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے نا لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے. آپ بریل بھی نہیں کریں گے نبی کی اتباع. چلو اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. بہت اچھی بات. آپ نے کہہ دیا کہ آپ جو بریل بھی ہیں نبی کی اتباع نہیں کریں گے، ہم لوگ نہیں کریں گے. چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں، آپ نبی کی اتباع نہ کریں. لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل ابو لہب کے لیے جو اللہ کے نبی کی گستاخی بھی کی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کنکر مارا، پتھر مارا، کیسی کی تکلیف پہنچائی، نبی کی گستاخی کی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخ کے لیے ہدایت کی دعا کی. لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نبی کی نہیں مانیں گے اور گستاخ کے لیے جو آپ کے نزدیک گستاخ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کریں گے. اور لیکن ابھی آپ نے دعا کر دی السلام علی من اتبع الہدی، اور آپ نے یہ کہا کہ جو ہدایت پہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. یہ جملہ استعمال بھی کر رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. یا تو آپ توبہ کر لیں کہ یہ جملہ آپ نے استعمال کیا ہمارے لیے، توبہ کر لیں، یا پھر کہیں کہ دیوبندی وہابی کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. دو میں ایک بات کہیں آپ. چلیں بولے مولانا. جی آواز نہیں آ رہی. بولے آپ ہی بول رہے ہیں نا. آپ ہی بولے. ہاں نہیں آپ نے دیکھو، آپ نے ہدایت کی دعا کی، آپ نے کہا ہم یہ السلام علی من اتبع الہدی، یہ آپ کے لیے، پھر بول رہے ہیں بیچ میں آپ کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. مطلب دیوبندی وہابی کے لیے دعا بھی کر دی آپ نے، اور جب پھنسے تو آپ نے کہا کہ نہیں گستاخ ہیں آپ لوگ. بات تو سن لو یار، میں الگ ٹاپک پر آیا ہوں یار. نہیں اس کا پہلے یہ جملہ دیکھو. میری اصلاح کر دے. نہیں ٹھیک، اصلاح کروں آپ کی میں. جی میں آپ سے ایک ٹاپک پر بات چلیں میں آپ کو اصلاح کر رہا ہوں. خاموش رہیں آپ، خاموش رہیں. اصلاح کر رہا ہوں، اصلاح کے لیے آیا ہیں آپ. تو دیکھیں لیکن میرا ٹاپک تو لیجیے. نہیں اسی آپ کے ٹاپک پر بات کروں گا میں. آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ ارے یار آپ میری آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مختیار ہے. مختیار صاحب، آپ غلطی پہ غلطی کر جائیں اور آپ اپنے مسلک کی مخالفت کر جائیں، آپ کی اصلاح نہیں کروں میں. بتائیں آپ اگر اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر فون کاٹ دینا. آپ غلطی کریں. ہاں تو وہی سنیں نا. آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور آپ نے ہدایت کی دعا کی دیوبندی وہابی کے لیے، پھر آپ انکار بھی کر رہے ہیں. اب خود پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے، آپ کو خود پتہ نہیں ہے. تو میں نے آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا ہے، یہ الملفوظ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ہیں، اور حصہ سوم صفحہ نمبر 36 ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب سے پوچھا گیا عرض
یہ دعا کرنا کہ اللہ وہابیوں کو ہدایت کرے یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر میں جملہ غلط پڑھ رہا ہوں الفاظ ٹوکنا مجھے. تو جواب دیا ارشاد وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے، ہدایتی دعا فضول. ثم لا یعودون، ان کے لیے آ چکا ہے، وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا، یعنی کبھی بھی دیوبندی وہابی بریلوی نہیں بنے گا. جو بھی آپ کے مسلک کا شخص فرد یہ دعویٰ کرے، یہ سنیں دعویٰ کرے کہ فلاں دیوبندی وہابی بریلوی بن گیا، یا کہ میں پہلے دیوبندی وہابی تھا اب بریلوی بن گیا، یہ جھوٹا ہے، اپنے مجدد کی مخالفت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں بولوں اب؟ آپ کی اصلاح ہاں کہ نہ بولیں؟ اب اصلاح کے لیے آئے نا؟ نہیں ہوئی میری اصلاح. کیوں نہیں اصلاح؟ آپ کے اپنے آلات کو نہیں مانتے آپ؟ جی مانتا ہوں. تو پھر مانے نا. آپ نے کہا کہ السلام علی من اتبع الہدی، تو میں نے پوچھا آپ میرے لیے ہدایت دعا کی؟ آپ نے کہا ہاں آپ کے لیے میں نے ہدایت کی دعا کی. آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہابی کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کر سکتے، دیوبندی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کر سکتے، آپ کے اعلیٰ نہ بول رہے ہیں. تو آپ یا تو کہیں کہ آپ نے جو جملہ استعمال کیا توبہ کر لیں، یا پھر یہ کہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے. مکاری کر رہے ہیں، کل جو آپ نے مکاری کی تھی وہی کر رہے ہیں. چلو مکاری میرے ثابت کریں آپ. ٹھیک ہے، میں توبہ کر لوں گا، میں رجوع کر لوں گا. پڑھیے پھر سے عبارت کو، پڑھیے پھر سے. ہاں ارشاد، عبارت کو پڑھیے. جی پڑھ رہا ہوں. ارشاد وہابیہ کے لیے دعا فضول. بس رک جائیے، ہاں رک جائیے. ہاں بولیں. کیا لکھا ہے پھر سے پڑھیے ایک بار. ارے یار رک جائیے بول رہے ہیں، پڑھنے بول رہے ہیں، رک جائیے بولے پڑھنے بول رہے ہیں. تو رکنے بولے پڑھنے بولو. ایک بار وہی جملہ پڑھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، پھر سے وہی جملہ یہ دعا کرنا کہ اللہ وہابیوں کو ہدایت کرے جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح آپ نے کہا السلام علی من اتبع الہدی، جائز ہے. میں کہہ رہا ہوں جائز ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کہنے فضول ہے؟ تو آپ سچے آپ کے اعلیٰ حضرت؟ یہ بھی کہہ رہا ہوں فضول ہے. آپ کے جملے میں تضاد ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہاں بولے. سامنے میرے ایک شخص رہتا ہے، وہ کٹر ہے، یوں سمجھ لو کٹر ہے. تو میں کسی مولانا کون ہے بات کرائیں؟ کون ہے بات کرائیں نا؟ بات کرائیں کون ہے؟ میری بات ختم ہو جائے. وہ کون ہے بات کرائیں نا؟ کون رہتا ہے بازو میں؟ پہلے میری بات ختم ہو جائے. آپ کے بازو میں کون رہتا ہے؟ بات کرائیں نا. میری بات سنیں آپ. وہ کون رہتا ہے؟ بات تو کرا دینا. بات نہیں، آپ جھوٹ بولتے جائیں گے. اس طرح آپ میرے بیچ میں بولتے ہیں، میں بھی بولوں نا بیچ میں. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بات کرائیں اس سے. کون ہے بازو میں؟ بات کرائیں میری. کون ہے وہ؟ بات کرائیں اس سے. میری بات کرائیں کون ہے اس سے. میری بات کرائیں کون ہے وہ؟ آپ نے ابھی غلط پڑھا کہ نہیں؟ آپ بول رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. کہاں منع فرمایا ہے؟ مجھے دکھاؤ. فضول کام منع نہیں ہے، کرنا ہے، فرض ہے وہ. نہیں، فضول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی جس کا انکار کیا جائے فضول اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز کرنا فضول ہے. جیسے کہ اسلام میں فضول خرچی کرنا منع ہے، لیکن بعض لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے سمجھ؟ وہابی کہ دعا فضول ہے. فضول مطلب کہ جائز ہے. تو فضول ارے جائز تو نہیں ہے، لیکن کر تو سکتے ہیں نا کوئی عمل. آپ نے کیا کیا ابھی؟ آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ نہیں کی ہے. تو بتائیں، ثابت کرو نا. وہ کہہ رہے ہیں فضول ہے، آپ نے دعا کی تو فضول نام کا یہ فرض ہے. آپ نے دین پر چلا، دین کا کام کیا، اور آپ کے اعلیٰ بول رہے ہیں فضول ہے. جو چیز فضول ہے آپ کے اعلیٰ جو وہ کر دیں وہ آپ کے لیے دین ہے، اسلام ہے. واہ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جسے آپ کے اعلیٰ فضول کہیں اسے آپ عین اسلام اور دین کہہ رہے ہیں، اسے سنت کہہ رہے ہیں، شریعت کہہ رہے ہیں. اسے شرم تو آنی چاہیے. کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ جب اصلاح کر لینا اپنی. ابھی ایک شروعات میں آپ کی حالت بن رہی ہے، اپنے اعلیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے جملے کو توڑ مڑوڑ کر بیان کر رہے ہیں، اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو، اور پھر آپ خود کافر ثابت ہو رہے ہیں. تو اب جب اصلاح کرنے کے لیے آئے تو اصلاح کریں. ابھی شروعات میں یہ حالت آپ کی ہر دھرمی ضد پر اور اناد پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو آخر میں کیا ہوگا آپ کا؟ عجیب تماشا یار. شروع میں ہی اپنے عارض مخالفت کر دی اپنے ایک جملے پر جو آپ نے غلط بیانی کر دی، اور آپ ہر دھرمی ضد پر اناد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ثابت قدمی ہیں ہر دھرمی پر. پھر اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ اپنے اعلیٰ حضرت کو نہیں مان رہے ہیں، اس کے جملے کو توڑ موڑ کر بیان کر رہے ہیں، اس کی مخالف معنی بیان کر رہے ہیں آپ. تو پھر آپ کس طرح اصلاح کریں گے آپ؟ یہ کیا جہالت ہے آپ لوگوں کی؟ جب سمجھ میں نہیں، جب کو ہر دھرمی کرنا ہے تو کرے نا اپنے اعلیٰ سے وہاں جھگڑا کرے نا اپنی مسجد میں. ہمارے بس کیوں آ رہے ہیں رسوا ہونے کے لیے؟ ہم تو دلائل پہ دلائل دیں گے بھائی. اچھا میں آپ سے سوال پوچھ لوں اب؟ پہلے اس پر بات کریں. آپ کے اعلیٰ فضول کہہ رہے ہیں. آپ نے اس کو اسلام کیسے بنا دیا؟ دین کیسے بنا دیا؟ صحیح کیسے بنا دیا آپ نے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. ہاں بولیں. میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بد عقیدہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ بتائیے. میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے دعا کی.
نہیں 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 نہیں، آپ بتائیے تو صحیح. آپ ہمارے نزدیک جو ہے کافر کے لیے، مشرک کے لیے، بد عقیدے کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. حوالہ دیجیے مجھے. چلیے حوالہ دیجیے اپنی کتب سے. یہ دے دیا آپ کو میں، آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام ابو لہب اور یہ ابو جہل اور یہ عمر فاروق نے دونوں کے لیے دعا کی تھی ہدایت کی. عمر فاروق کے حق میں دعا قبول ہو گئی، لیکن ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دونوں کی اللہ نے دعا کی تھی. کیا ابو جہل نے گستاخی میں، توہین رسالت میں، کفر میں، شرک میں، اسلام کی مخالفت دشمنی میں کمی کی تھی؟ اس نے انتہا کر دی تھی. بہت ہی اعلیٰ آپ نے جواب دے دیا. ہاں چلے. اس طرح ہاں پوچھیے مجھ سے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصیت کے لیے دعا کی. کس کس کے لیے؟ ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے. ہدایت کس کو ملی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو. تو ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی. کیوں نہیں دی؟ اللہ نے مہر لگا دیا تھا، نہیں دی تھی. اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ کام آیا کہ نہیں آیا کہ فضول ہے؟ تو فضول گئی کہ نہیں نبی چلو کی ٹھیک دعا؟ ہے، چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک. اب میں فضول گئی کہ نہیں مجھے بتائیے. ہاں بتاؤں میں. آپ نے جواب دیا کہ نہیں اس اب کا خود؟ چلو اب میں بتاؤں، جواب دوں اس کا. چلیے جواب دیجیے، جواب رد دو. کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا اس کے لیے ابو جہل کے لیے مانگی تھی، لیکن ہدایت. خاموش رہو. اب میں بیچ میں بولا جو پوچھ رہے، میں جو آپ نے پوچھا میں وہی بول رہا تھا، بیچ میں بالکل مت بولو. ہدایت مانگی تھی، ہدایت کی دعا. اللہ نے اگرچہ ہدایت نہ دیا پھر بھی دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا عقیدہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے. اللہ کے نبی سے علم غیب تھا کہ ابو جہل جو ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود دعا مانگی. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نعوذ باللہ من ذالک کیا ہوا؟ فضول ہوا، کیونکہ ہدایت نہیں ملے گی اس کو. آپ کے اعلیٰ حضرت کے اس اصول کے حساب سے نعوذ باللہ من ذالک جسے ہدایت نہیں ملے گی اس کے لیے دعا کرنا فضول ہے. گویا آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے، اس کے باوجود بھی جس کو ہدایت نہیں ملے گی ابو جہل کو، اس کے لیے دعا مانگ کے آپ کے دھرم اور عقیدے اور آپ کے اعلیٰ کے عقیدے کے مطابق نبی علیہ السلام کی دعا نعوذ باللہ من ذالک فضول تھی. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ تو توہین رسالت ہو گئی. کہاں سے کہاں چلے گئے آپ لوگ جناب؟ اب میں بولوں؟ یا تو رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، یا ورنہ اور گستاخی ثابت کروں گا میں آپ کی، اور کفر ثابت کروں گا میں آپ کی. کیا تو میں انشاءاللہ معافی بھی مانگوں گا اور توبہ بھی کروں گا، لیکن میں اب رد کروں آپ کا. بولو رد کرو گے؟ اپنے اعلیٰ سے رد کرو گے؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کس لیے کی تھی؟ تمام امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو بد مذہب، بد عقیدہ گستاخوں کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ کہ فضول ہے، تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تو ابو جہل کو ہدایت نہ ملی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت ملی. تو اس سے یہ دلالت مل گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ گستاخ نہیں تھے. اور ابو جہل اسلام سے نفرت تو کرتا تھا لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی تھا، اور گستاخ کو ہدایت نہیں ملتی، اور یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے. دعا تو ہر کسی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن گستاخ رسول کے لیے اگر دعا کی جائے گی تو یہ مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ کہ وہ ہدایت پر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث سے مشہور ہے کہ تم گستاخوں کے لیے کتنی بھی دعا کرو وہ ہدایت پر نہیں آئے گا. اگر وہ کٹر ہے تو اگر کٹر نہیں ہے، اگر ان کی نمازیں دیکھ کر اور ان کے اعمالات کو دیکھ کر ان کی طرف راغب ہو گیا اور ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ان کے اندر چلا گیا تو امید ہے کہ اسے سچ سکھایا جائے گا تو وہ ہدایت پر آ جائے گا. اب بولوں میں نہیں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی تعلیمات نبی علیہ السلام سے بھی الگ ہے اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے بھی الگ ہے، تو یہ آپ کی جہالت ہے مولانا. کہ میں تو واضح کر چکا کہ بد عقیدہ وہابیوں کے لیے دعا کرنا یہ
शरअन फिजूल है, और ये मैं आपने घर का हवाला नहीं, आपके घर के हवाले से भी साबित कर सकता हूँ। साबित करो, अकीदा के साबित लिए दुआ नहीं कर सकते। साबित करो, ठीक है, हाँ साबित करो, किससे? हमारे घर साबित करो बदअकीदा के लिए दुआ फजूल है हिदायत की, साबित करो। ठीक है, मैं साबित करूंगा। करो, पहले करो। मुझे टाइम चाहिए क्योंकि मुझे हवाला निकलना पड़ेगा। जो दावा करोगे दलील सामने रखना, ये मत बोलना कि टाइम लगेगा, बर्बाद करना मत टाइम। आते हो फ़ोन करते हो, कभी कल से फ़ोन कर रहे हो, तुम्हारे पास दलील नहीं है। जब तक तुम दलील नहीं जो तुम्हारा इल्ज़ाम है, झूठ है कि बदअकीदे के लिए हिदायत दुआ, तुम्हारे किताब साबित करो हिदायत दुआ नहीं है। पहले हमारी किताब से साबित करो। तुमने बहुत बड़ा बुहतान और झूठ बांधा है हमारी अकाबिर पर, उलमा पर। सबसे पहले साबित करो, आगे तुमको बढ़ने दूंगा मैं, ठीक है। तुमने कहा बदअकीदों के लिए हिदायत की दुआ फजूल है, और तुमने ये फजूल काम करके अपने आला से मुखालफत की है। और तुमने ये बात भी कही है, गुस्ताखों की तौबा उनको हिदायत नहीं मिलती, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी, ठीक है। ये तुम्हारी किताब मैंने फतवा रज़विया भेजा है, तुम्हारा मुजद्दिद ने भी बात लिखी है कि नबी अलैहि में अदना गुस्ताखी करने वाले की तौबा कबूल नहीं है। और यहाँ पे जिसके मुताबिक लिखा है कि नबी वसल्लम गुस्ताखी की है और फहस गालियाँ दी अल्लाह वसल्लम को, तौहीन की है, उन्हीं के मुतालिक इस्माइल दहलवी के मुतालिक। खामोश रहो, मैं जब बोलता था मैं पूछ के बोलता था ना, जब मैं बोलता पूछ के बोल, आपने कहा कि नहीं मेरा टाइम नहीं हुआ, मैं खामोश हो गया। अब मुझे पूछ के बोलना, बीच में बिल्कुल बड़बड़ मत करना, वरना फ़ोन मत करना कभी भी तुम, ठीक है। तो अब तो ये तमहीद ईमान से मैंने साबित किया, जिसके मुतालिक कहा गुस्ताखी की नबी की, फहस गालियाँ दी अल्लाह के वसल्लम को, उसके मुतालिक कह रहा है हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे, उन्हें मुसलमान मानते हैं। अब बताओ ये आप अपने आला हदीस कितनी मुखालफत करेंगे। दूसरी बात आपने दुआ की है, हमें गुस्ताख समझते हैं आप, और आपने हमारे लिए हिदायत की दुआ की है, तो आप अपने आला की मुखालफत करके, इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा है जो मसलक के आला हदीस की मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, आप बेईमान मरेंगे। आपके लिए ईमान वाली मौत हासिल करने के लिए ज़रूरत यह है कि देवबंदी बने, आप बरेलवी बनेंगे तो आप हर अक़ीदे पर अपने आला हज़रत की मुखालफत करेंगे और उनके फतवे से बेईमान मरेंगे। ईमान वाले मरने की आपको नसीब तौफीक नहीं होगी, पहली बात है। दूसरी बात, आपने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिदायत की दुआ किस लिए की थी? अबू जहल के लिए भी की थी और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी की थी। और आपका अक़ीदा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इल्म ग़ैब है, तो गए आपके अक़ीदे के मुताबिक अबू जहल को हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह के नबी को पता था। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के लिए हिदायत दुआ मांग करके आपके आला हज़रत के वसूल से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फजूल दुआ की। इसका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि अबू जहल की हिदायत नहीं मिली और अल्लाह के नबी के इल्म ग़ैब था आपके अक़ीदे के मुताबिक कि अल्लाह उसे हिदायत नहीं देगा, और अल्लाह के नबी के इल्म था, उसके बावजूद भी हिदायत नहीं मिलेगी। दुआ करना फजूल है आपके आला हज़रत के मुताबिक। सुम्मा ला यऊदून, और आया नहीं, हिदायत पे नहीं आया अबू जहल, कुफ्र की हालत में मरा कुफ्र की हालत में। तो ये आप क्या हालत कर रहे हैं, जिसको हिदायत नहीं मिलेगी उसके लिए दुआ करना फजूल है। गोया आपने नबी अलैहिस्सलाम के लिए को ये फजूल साबित किया, उनकी दुआ फजूल है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, इतनी बड़ी गुस्ताखी आपके आला हज़रत की, और आप तस्लीम कर रहे हैं, अब हज़म कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं अपने आला हज़रत को। किस तरह कुफ्र और इस तरह नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं आप? या तो फिर कहें आपका इल्म ग़ैब अक़ीदा बातिल है, या तो फिर कहें आपके आला हज़रत ने ये बात कह करके झूठ अल्लाह के नबी की तौहीन गुस्ताखी की है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा, आपने खुद तस्लीम किया कि गुस्ताखी तौबा कबूल नहीं होगी, और यहाँ पे कहा फतवा रज़विया जिल्द 15 के अंदर सफ़ा नंबर 349 के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सराहतन फहस गाली दी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, और उनकी शान में गुस्ताखी की, और अदना गुस्ताखी कुफ्र है। किसने किया? इस्माइल दहलवी ने। आप क्या याद करें, उसके बावजूद भी कह रहा है इस्माइल दहलवी को हम काफिर नहीं कहेंगे, और एक जगह तो मुसलमान कह दिया है। और हवाला दे रहा हूँ मैं, बताओ अगर फजूल है तो आपने फजूल काम क्यों किया? अब दूसरा हवाला दे रहा हूँ आपके आला हज़रत, ये आपकी किताब में क्या क्या है, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक क्या क्या जुमला बताया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये, हाँ ये किताब है, हाँ ये देखें, ये मैं किताब दे रहा हूँ आपको, ये किताब देखें, ये दे रहा हूँ आपको, बर्दाश्त करो, जवाब देना, आपको जवाब देना। ये देखो, ये लिखा है हाँ कि झगड़ने आएगा फिर वो जुल्म गुमराही में इसका यहाँ तक बढ़ा
بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخط میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، جو مبئی وغیرہ میں بارہا معرت کے چھپا، صاف لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانا، تصریح کرے کہ معاذ اللہ جھوٹ بولا، اللہ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالا طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسے ہیں ایسا ہے ہی کہہ چکے جیسا ان سے کہا، اور بس نہایت کار یہ ہے کہ اس نے تعویل میں خطا کی تو لا الہ الا اللہ ذل امکان کذب ماننے کا برا انجام دے کر کہ وقوع کذب ماننے کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ یہاں ایک جھوٹ بولا ہے کسی کے اوپر رشید احمد گنگو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہ اس نے اللہ کے جو عقیدہ بنایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، وہ گمراہ درکنار، جو جھوٹا بھی نہیں ہے، وہ گمراہ درکنار، فاسق بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ دوسری کتاب میں دے رہا ہوں جہاں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تینوں کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو، تینوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے، سبحانہ سبو عین کذب مقبو۔ یہ دیکھو حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی تمہید ایمان کا حوالہ ہے، یہ دیکھو تمہید ایمان میں یہ کیا لکھا ہے؟ ولا سبحانہ سبوح ان عیب کذب مقبوح۔ دیکھیے کہ بار اول 1309 ہجری میں لکھنؤ مطبع انوار محمدی میں چھپا، جس میں بدلائل قاہرہ دہلوی مذکور اور اس کے اتباع پر، اس کے یعنی اسماعیل دہلوی اور اس کے متبع پر، یعنی کس پر؟ امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر 75 وجوہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاط انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے، وہو الجواب، یہی جواب ہے، اور وہ بھی افتاء، اور یہی فتویٰ ہے، وعلی الفتویٰ، اسی کا پر فتویٰ ہے، وہو المذہب، یہی میرا مذہب ہے، وہو الاعتماد، اسی پر اعتماد ہے، وفیہ سلامہ، اسی میں سلامتی ہے، وفی صدا، ٹھیک ہے، یا یہی جواب ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد ہے، اور اسی میں سلامتی، اسی میں استقامت ہے۔ استقامت کر لیا، استقامت کر لیا، کیا کر لیا؟ 3 اکابر پر فتوی کفر نہیں لگایا، 70 کفر کے ثابت کر کے بالآخر یہی لکھا کہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار یعنی کافر کہنے سے کف لسان یعنی زبان روکنا ماخوذ مختار مناسب ہے، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ یہ آخر تک میں نے پڑھ دیا۔ دیکھیں تینوں اکابر کے متعلق کہہ دیا، سبحانہ سبو کس کے اوپر لکھا؟ رشید احمد گنگو مطلب اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ہم کافر نہیں کہیں گے، اور آپ لوگ کفر کو دیکھیں، آپ کے علماء نے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے پھنسایا آپ کو ایمان نصیب ہو، یہ ان کی تمنا ارادہ نہیں ہے بالکل۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کے گھر کی کتاب سمجھا رہے ہیں آپ کو، اگر دیوبند کی کتاب میں پیش کروں آپ اس کو ٹھکرا دیں، نہ مانیں، اس کو انکار کر دیں، لیکن جب آپ کے اعلیٰ کی کتاب آپ کو پیش کر رہے ہیں تو آپ کو ماننا چاہیے نا۔ تینوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے، یہ ہے، اور آتے ہیں مناظرہ کرنے کے، سنتے نہیں ہیں، اور پھر ایسی حالت آپ کی ہوتی ہے کہ خود اپنی کتاب، اپنے مجدد فتوے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں، اور یہاں میں ثابت کر دیا آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے۔ جتنے حوالے میں نے دیے ہیں بکواس کرنے کے بجائے اگر آپ اصلاح کرنے کے لیے آئیں، اس کا جواب دیں اور اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں۔ چلے بولو اپنا۔ ہاں بولیں۔ آپ کا یہ الزام لگانا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گستاخی کی، یہ کہہ کر کہ نبی علیہ السلام کی دعا فضول ہے، ٹھیک ہے، تو جی وضاحت چاہوں گا، ٹھیک کہا میں نے؟ آپ بولتے جائیں، آپ بولتے، مجھے بالکل بولو مت، میں بولوں گا نا تبصرہ کروں گا میں۔ نہیں، آپ خالی میں بولوں گا تبصرہ کروں گا میں، وہ تو میں نے بول دیا، لوگ سن لیں گے، آپ تبصرہ کرتے جائیں، آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پوچھا نہیں پوچھا، میں نے تبصرہ کر دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ وہ حوالہ کب دیں گے آپ؟ وہ حوالہ ہمارے اکابر نے جو کہا ہے کہ بد عقیدہ کے لیے ہدایت جو ہے جائز نہیں ہے، وہ حوالہ پہلے دیں آپ۔ دیکھو اب اس طرح حوالہ کتاب کا نام لیں گے، نہیں، پہلے آپ نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے میں اس کی وجہ، اچھا پہلے آپ نے جو کہا، اس سے پہلے آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ بد عقیدہ کی ہدایت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، وہ حوالہ کب دیں گے آپ؟ کیا پہلے حوالہ دیں آپ، کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بد عقیدے کے لیے ہدایت کی دعا جائز نہیں ہے، یہ حوالہ کب دیں گے آپ؟ ارے یہی نہیں، ارے آپ سمجھے نہیں یار، میں جو آپ نے کہا مجھے سمجھنا کیا ہے وہ نہیں پتا، آپ نے جو کہا وہ حوالہ دیں آپ۔ میں کیا سمجھا نہیں سمجھا وہ آپ کو بیان کرنا نہیں ہے، میری بات سنیں، میں کیا سمجھا نہیں سمجھا اس کو آپ کو تبصرہ نہیں کرنا، فتویٰ آپ کو لگانا نہیں ہے، جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ آپ کی کتاب میں، وہ حوالہ مجھے دے دیں۔
آپ کو فتویٰ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھا کہ نہیں سمجھا عوام فیصلہ کر لے گی میں کیا سمجھا اور آپ کیا سمجھے. آپ کو اتنا حوالہ دینا ہے. آپ نے جو الزام لگایا آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے علماء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بد عقیدے کے لیے ہدایت جو جائز نہیں ہے, یہ حوالہ پہلے دیں. میں آپ کی کیا بات سمجھا, آپ ہماری کیا سمجھیں گے, عوام فیصلہ کر لیگی سننے پر. ٹھیک ہے, اب ابھی حوالہ دیں مجھے, اب ٹھیک ہے, حوالہ دیں. آپ کا یہ کہنا پہلے حوالہ دیں, میرا کیا کہنا نہیں کہنا کچھ نہیں ہے. آپ مجھے پہلے حوالہ دیں. ہمارے اکابر نے اتنا بڑا جھوٹ بولتے آپ جائیں گے, پھر ابھی علامہ جلال الدین کی بات کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو حوالہ مانگ لوں گا, حوالہ دے نہیں پائیں گے آپ, بولے بعد میں دوں گا. میں نے پہلے کہا ہے جو حوالہ آپ کے پاس ہو, جو دلیل آپ کے پاس ہو, اس کتاب کا نام لیں, اس حوالہ کا نام لیں, بھیجیں پھر پڑھیں. اس سے پہلے آپ کتاب کا نام نہ لیں. میں پہلے کتاب بھیجتا ہوں, حوالہ بھیجتا ہوں, عبارت پڑھتا ہوں, ثابت کرتا ہوں. پتہ ہے میرا نام علی اصغر ہے, پہلے حوالہ بھیجتا ہوں میں, بعد میں عبارت پڑھتا ہوں, پھر ثابت کرتا ہوں گستاخی اور کفر کو. ٹھیک ہے, یہ آپ بھی ایسا کریں. اگر ایسا نہیں کرنا آتا ہے آپ کو, یہ میدان چھوڑ دیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے, آپ چھوٹے بچے ہیں ابھی. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو الزام آپ نے لگایا ہے اس پر حوالہ دیں. آپ اس پر حوالہ دیں. ہمارے علماء نے, ہمارے کابر نے کہاں لکھا ہے کہ بدعقیدے کے لیے ہدایت کی دعا جائز نہیں ہے. بتائیں, حوالہ دیں. آپ حوالہ دیں. جی میں کہہ دوں, جب تک حوالہ نہیں دیں کوئی بات نہیں. ارے میں وہی حوالہ پہلے حوالہ بھیجیں. حوالہ بھیجنے کے پہلے میں کوئی بات سنوں گا نہیں آپ کو. مثلا میں پہلے حوالہ بھیجتا ہوں, عبارت پڑھتا ہوں, حوالہ بھیج دیں پھر آپ بتائیں. ہاں نہیں, پہلے حوالہ بھیجیں. پہلے حوالہ بھیجیں گے, آپ کا جملہ سنوں گا میں, آپ کا الفاظ سنوں گا, آپ کی بات سنوں گا, آپ کی میں حوالہ بغیر نہ بات کرتا ہوں, نہ حوالہ بغیر کسی کی بات سنتا ہوں میں. یہ میری عادت ہے. آپ حوالہ بھیج دیں, میں خاموش ہو جاؤں گا. میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میری بات سنو, میں خاموش ہو جاؤں گا. یہ آپ کو بولنا پڑتا ہے مجھے کہ آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے, پہلے حوالہ بھیجیں. آپ حوالہ بھیجیں, حوالہ لے کے آئیں. پھر حوالہ کب لائیں گے آپ؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ حوالہ بغیر اپنی طرف اپنے جب سے سمجھائیں گے. آپ ہمارے اکابر الزام لگا دیا, اب سمجھائیں گے. آپ بغیر حوالہ بھیجے سمجھائیں گے. آپ ہمارے اکابر کی بات آپ تبصرہ کریں گے, آپ خلاصہ کریں گے, اس کا وضاحت آپ کریں گے. ہمارے اکابر کتاب جو ہے, ہمارے اکابر علماء, ہمارے علماء وضاحت کریں گے. آپ کو حق کیا ہے؟ آپ کو علماء نے خود لکھا ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں, رکیں. آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ وضاحت کرنے کا حق کس کو ہے. وضاحت کرنے کا حق کس کو ہے؟ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مصنف کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی کتاب پر وضاحت کرنے کا. دوسرے فریق کو یہ حق نہیں ہوتا کہ یہ کہے کہ تمہارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں حوالہ. آپ الزام لگا دیں گے اور وضاحت بھی خود کریں گے, واہ, بغیر دلیل دے دیے. یہ عجیب مناظر بن گئے آپ تو. یہ دیکھیں حوالہ, دیکھیں یہ حوالہ, دیکھیں یہ دیکھیں میں حوالہ بھیج دیا آپ کو. پڑھیں اس کو, پڑھیں کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, پڑھیں آپ. کیا لکھا ہے, پڑھیں آپ. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ خان قادری ہیں آپ کے, یہ خان قادری صاحب نے یہ بات لکھی ہے. یہ حوالہ دیکھیں, اس میں لکھا ہے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے. میں نے کہا وہ اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق ہوتا ہے, دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کہیں گے, ہماری کتاب اگر ہم پر الزام لگائیں گے, کتاب سے ثابت کریں, پھر آپ اپنا جملہ وہ جملہ استعمال کریں جو ہماری کتاب میں ہے. آپ ہمارے پر الزام لگا دیں گے, دلیل بھی نہیں دیں گے, اور اپنے جیب سے کچھ بات بتا کر مجھے سمجھانے کی کوشش کریں گے, میں سنوں گا نہیں نا. جس طرح میں حوالہ پہلے دیتا ہوں, کتاب کا نام پڑھتا ہوں, صفحہ نمبر بتاتا ہوں, مصنف کا نام بتاتا ہوں, پھر عبارت پڑھ کر کے میں اپنے دعویٰ کو ثابت کرتا ہوں. اس طرح آپ میں ہمت ہے, کتاب بھیجیں, ثابت کریں, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. کتاب بھیجیں, کتاب دیں. آپ جی کتاب دیں. کتاب دیا آپ نے کتاب دیا. کتاب دیے بغیر کوئی بات سنوں گا نہیں میں. جو بھی آپ کو ثابت کرنا ہے ہماری کتاب ثابت کریں. آپ یا تو فون کرنا ہے, فون مت کرو, اور فون کرنا ہے جو دعویٰ تم کرو گے, الزام لگاؤ گے, ہماری کتاب ثابت کرو گے. تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا میں, تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا. ابھی تک تمہارا حوالہ نہیں آیا ہے, ابھی تک تمہارے پاس سے حوالہ نہیں آیا ہے. تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, اور ابو جہل کی ہدایت کی دعا مانگی, اگرچہ ابو جہل ہدایت نہیں پایا, کفر کی حالت میں مرا, ٹھیک ہے, اور صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوا اور جہنم رسید ہوا ابو جہل, لیکن اللہ کے نبی سے دعا مانگی تھی. تمہارا اعلیٰ کہتا ہے کہ ثم لا یعودون, ان کے لیے آ چکا ہے کہ لوٹ کر نہیں آئے گا. جو ہدایت نہ پائے اس کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ فضول ہے.
تو گویا نعوذ باللہ من ذالک تمہارا مجدد نے نبی علیہ السلام کو دعا کو فضول بتایا، نعوذ باللہ من استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر اب میں کہتا ہوں چلو اب تم نے جو الزام لگایا ہے اس کی دلیل مجھے دو، اس کی دلیل مجھے دو۔ تم نے الزام لگایا، جب تک کتاب کا حوالہ نہیں تو تمہارے پاس سنوں گا نہیں میں۔ تم جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاؤ گے اور غلط پر غلط بولتے جاؤ گے، الزام پر الزام لگاؤ گے، تمہاری بات میں سنتے برداشت کرتے جاؤں، یہ میرے اندر نہیں ہے، یہ عادت میرے اندر نہیں۔ پہلے حوالہ دو، جھوٹ بولا، پہلے حوالہ دو مجھے، پہلے حوالہ دو ہماری کس کتاب میں لکھا ہے کہ بد عقیدے کے لیے ہدایت کی دعا جائز نہیں ہے، ہماری کس کتاب میں ہے؟ مجھے حوالہ دو پہلے۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ارے جھوٹ تم نے بولا، ہمارے ابھی حوالہ نہیں دے رہے ہو۔ سامعین دیکھیں، میں حوالہ مانگ رہا ہوں، میں نے نہیں بولا، یہ تم نے بولا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ بد عقیدے کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تم نے بولا کہ میں نے بولا؟ تم اپنے ٹائم پہ فون کرتے ہو اور بکواس کرتے ہو اور حوالہ نہیں دیتے ہو، اور تم اپنے کفر گھاٹ اللہ کے نبی کی توہین بھی کرتے ہو، خود اپنے مجدد کی لات بھی مارتے ہو، خود کافر ہوتے ہو اپنے گھر کے اصول سے۔ اب جب تک تم حوالہ نہیں دو گے تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا میں، جب تک تم حوالہ نہیں دو گے، تم بولو ہمارے پرسنل پہ حوالہ بھیج دیا، تم اعلان کرو، پھر تمہاری بات سنوں گا میں۔ جب تک میرے پرسنل پہ حوالہ نہیں دو گے اس طرح میں بھیجتا ہوں، تمہاری ایک بات نہیں سنی جائے گی۔ حوالہ دو۔ آپ نے ابھی یہ کہا، ابھی کچھ نہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے جو کہا حوالہ دو، میں نے کہا حوالہ دو، حوالہ تمہارا نہیں آیا، حوالہ دے دو۔ تم نے کہا کہ تمہارے علماء نے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بد عقیدے کے لیے ہدایتی دعا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی کتاب میں؟ جائز نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ریکارڈنگ سن لیجیے۔ بتا کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دے، حوالہ دو، جی حوالہ حوالہ دو، حوالہ دو، حوالہ دو، حوالہ دو۔ ارے یار آپ تو اتنے کیسے انسان ہو یار؟ ارے حوالہ مانگنا ہے، حوالہ مانگنا، تم پریشان تم ہو رہے ہو، تم کو ہم پریشان، تم کو لپیٹ میں لیا میں نے، اس لیے پریشان ہو رہے ہو تم۔ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تم دعویٰ کیوں کر دیے تم؟ سامعین جھوٹ بول رہا ہے، دیکھو پہلے کہا کہ بد عقیدے کے لیے ہدایت دعا جائز نہیں ہے، اب بول رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو بھی تمہارا دعویٰ ہے حوالہ پہلے دو، حوالہ دو، حوالہ دو۔ خود پریشان ہو رہا ہے، جملہ بدل رہا ہے، گستاخ۔ حوالہ دو۔ میں نے حوالہ مانگا تم سے، ہمارے اکابر کی کتاب سے حوالہ دو، حوالہ دو، حوالہ دو۔ تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا میں، تمہاری کوئی بات، کیونکہ تم جاہل ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ ابھی تم علامہ سیوطی کی بات کہہ رہے ہو، تم کو حوالہ مطالبہ کر لوں گا تم سے، وہ دے نہیں پاؤ گے تم۔ حوالہ دو، حوالہ دو، حوالہ دو۔ پہلی عبارت کا حوالہ لے لی، پہلے حوالہ دو، حوالہ دو پہلے، حوالہ دو پہلے۔ یار حوالہ ہی تو دے رہا ہوں۔ ہاں دو، کتاب بھیجو، میرے پرسنل بھیجو، پہلی عبارت، میرے پرسنل بھیجو، پہلے حوالہ بھیجو میرے پرسنل پہ، میرے پرسنل بھیجنا پڑے گا، کیونکہ منافق، کافر، گستاخ اور مشرک بدعتی قبر پجے کی بات ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ پہلے حوالہ دو، پہلے حوالہ دو۔ آپ نے 5 ارے پہلے حوالہ دو، ادھر بات چھوڑو، ادھر بات چھوڑو، پہلے کی بات کرو تم۔ ابھی میں کچھ بھی بولوں، پہلے حوالہ دو مجھے، حوالہ۔ ہاں حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو، چلو حوالہ بھیجو۔ ایک کون سی کتاب ہے؟ ایک مصنف کون ہے یہ؟ تم نے انگلش میں لکھ کے بھیجا، مصنف کون ہے اس کا؟ روکیے، حدیث ہے یہ، یہ کہاں سے بھیجا تم نے؟ کون سی کتاب کا نام؟ امام جلال الدین سیوطی قصائص الکبریٰ میں لکھی ہے۔ صفحہ نمبر؟ جی صفحہ نمبر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ ہاں انگلش میں بھیج، انگلش میں کہ تم اصل کتاب سے اسکین بھیجو، جی بھیجتا ہوں، اصل کتاب سے اسکین بھیجو۔ سامنے انگلش تحریر بھیج رہا ہے، آپ لو کر لو بات۔ ارے رے رے رے، اصل کتاب سے اسکین بھیجو، انگلش میں تحریر بھیجو اپنے لکھ کر کے، یہ معتبر نہیں ہے، تم تو تحریف کر سکتے ہو۔ ارے چلو پہلے اسکین بھیجو، اصل کتاب سے اسکین بھیجو، یہ تحریر معتبر نہیں ہے، یہ تمہاری لکھی ہوئی تحریر معتبر نہیں ہے، تم نے تحریر بھیجی ہے لکھ کر کے، وہ نہیں مانوں گا میں۔ جس طرح سن تو لو، کچھ نہیں سنوں گا جب تک اصل کتاب سے اسکین نہیں بھیجو، کوئی کو بات سننی نہیں، سننے کا نہیں۔ اسکین بھیج دو میں خاموش ہو جاؤں گا نا، اسکین بھیج دو خاموش ہو جاؤں گا میں۔ چلو بھیجو 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 بھیجو، حوالہ بھیجو، اصل کتاب سے حوالہ بھیجو، اصل کتاب سے حوالہ بھیجو، وہی جب پار چلا گیا۔ اصل کتاب سے حوالہ بھیجو، بکواس نہیں سننا ہے مجھے، اصل کتاب سے حوالہ۔ جس طرح میں کس طرح بھیجاؤں تم کو، تمہارے گھر کی کتاب سے صفحہ نمبر ہے، مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، ایک دب یہ تمہاری کتاب ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تک، اپنی مرضی کی بات اپنی بنا کر کے لکھ کر بھیج دو گے اور کہو گے علامہ سیوطی کے، تو مان لوں گا میں۔ ارے یہودیوں نے یہ قرآن بھی میں لکھا ہے، کچھ غلط فلط لکھا ہے، قرآن کو بگاڑا ہے یہودیوں نے،
اس کی مان لیں اسے، اس کی مان لیں. اصل کتاب سے حوالہ بھیجو، اسکین بھیجو، صفحہ نمبر اس میں ہوگا اور فرنٹ پیج بھیجو گے، اس میں علماء مصنف کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سب بھیجو گے تو معتبر ہوگا. چلو اصل کتاب سے حوالہ میں نے بھیجی غلط ہے. ہاں غلط ہے، غلط ہے تمہارا بھیجنا غلط ہے، تمہارا بھیجنا غلط ہے. نہیں، حدیث کا کہا میں نے، حدیث غلط ہے یہ صحیح اصل میں تمہارے کیسے اعتبار کروں میں جب تم نے انگلش میں تحریر بھیج دیا ہے؟ کیسے اعتبار کر لوں میں؟ نہیں. میں نے جو آپ کو اعتبار حدیث کیسے کر لوں بھیجی میں؟ حوالے سے اصل آپ کو اصل غلط ہے اس یا کتاب سے صحیح ہے؟ اسکرین بھیجو، اصل کتاب سے میں نے بھیجو. لکھ کر جو آپ کو تم حوالے کو سے اس طرح بھیجا گمراہ غلط کیا گیا یا صحیح ہے، تم کو اس طرح گمراہ کیا گیا ہے، تم کو پتہ نہیں چلتا ہے. تمہارے مولویوں نے اس طرح تحریر بھیج کر کے اس میں اپنی طرف سے جملہ ملاوٹ کر کے تمہیں برباد کیا ہے، تمہارا ایمان سلب کیا ہے، تمہیں جہنم کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. تم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تم کو احساس بھی نہیں ہے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اصل کتاب پڑھو، اس سے عقیدہ بناؤ. اصل کتاب سے علماء کی، جو علماء حجت ہیں، جو علماء جو بدعتی نہیں ہیں، قبر پوجے تاجے پوجے نہیں ہیں، ایسے علماء کی بات نہ مانو. یہ تحریر چھوڑ دو، اصل کتاب کا مطالعہ کرو. اصل کتاب بھیجو، اصل کتاب بھیجو. ایک کتاب یہ تمہاری تحریر انگلش میں لکھ کر کے بھیج دیے، وہ معتبر نہیں ہے. جب تک تم حوالہ نہیں بھیجو گے تمہارا ایک جملہ نہیں سنوں گا میں. جب تک اصل کتاب سے حوالہ نہیں بھیجو گے، تم کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے الزام لگایا ہمارے اکابر کے اوپر کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ بد عقیدے کے لیے ہدایت دعا کرنا جائز نہیں ہے. ابھی تک حوالہ نہیں دیے اور تم نے وہ حوالہ دیے بغیر تم انگلش میں ایک تحریر بھیج دیا اور کہہ رہے کہ علامہ سیوطی کی ہے. یہ تم مان لوں گا میں. اصل کتاب سے حوالہ بھیجو، مجھے قائل کرو، مجھے خاموش کراؤ اصل کتاب بھیج کر کے. میں خاموش ہوں گا اصل کتاب کے حوالے سے، میں خاموش ہوں گا حجت جس پر جو حجت ہے معتبر ہے اس سے میں خاموش ہوں گا. اس طرح مجھے خاموش نہیں کر سکتے، نہ مجھے دبا سکتے ہو، نہ مجھے جھکا سکتے ہو، نہ مجھے ہٹا سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو. یہ علی اصغر ہے، یہ علی اصغر دلیل دے گا اصل کتاب سے اور دلیل دے گا اصل کتاب سے. یہ تمہارا بنایا تمہاری بنائی تحریر، تمہارا جھوٹ، یہ ہم قبول نہیں کریں گے. چل اصل کتاب حوالہ بھیج، تو حوالہ اصل کتاب سے بھیج، اصل کتاب سے حوالہ بھیجو. ٹھیک ہے. خبر پوچھو کس کو کہتے ہیں بتاؤ تو. اصل کتاب وہ بھاگ رہا ہے یہاں سے وہاں، یہاں سے وہ بھاگ رہا ہے، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، آپ بار بار الگ ٹاپک چھیڑ پھر بھاگ رہا ہے. تو تم نے چھڑا نا، تم جو چھڑے وہ حوالہ کون دے گا؟ ہمارے اکابر کے متعلق تم نے کہا، وہ حوالہ کون دے گا؟ وہ حوالہ کون دے گا؟ قسم کھاؤ میں نے چھڑا ہے. وہ حوالہ کون دے گا؟ نہیں، پہلے آپ قسم کھاؤ کہ اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم نے کہا ہے تمہارے علماء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بدعقید ہے اس کی ہدایت جو جائز نہیں ہے. تم نے کہا، قسم کھا کر کہتا ہوں، لیکن تم بھاگ رہے ہو. اب چل حوالہ دے، حوالہ دے. میں نے یہ کہا قسم خاموش جو کہا تم نے جو کہا حوالہ دو، تم نے جو کہا اس کا حوالہ دو. نہیں، پہلے آپ بتائیے کہ جو تم نے دیا ہے وہ حوالہ دو. میں نے یہ کہا جو تم نے حوالہ دیا ہے، جو تم نے کہا ہے اس کا حوالہ دو. تم نے جو جملہ کہا ہے اس کا حوالہ دو. ثابت کریے کہ میں نے جو جملہ تم نے کہا حوالہ دو، تم نے جو کہا حوالہ دو. میں نے کہا تم نے جو جملہ استعمال کیا حوالہ دو. ہمارے اکابر میں کیا لکھا ہے؟ ہمارے اکابر نے کیا لکھا ہے؟ حوالہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہتے دیے، اب موت کیوں آ رہی ہے تمہارے کو؟ کچھ جاہل ہو، کچھ نہیں آتا ہے تمہیں، اور آتے ہو رسوا ہونے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے. تمہیں کچھ نہیں آتا ہے تو کیوں آتے ہو رسوا ہونے کے لیے؟ فون کر رہا ہے کل سے، کچھ پتہ نہیں، جاہل ایک نمبر کا ہے، بول رہا ہے اصلاح کرنا ہے، اور اپنے مجدد کو بھی گستاخ ثابت کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا. چل مجھے پہلے حوالہ دے. یہ دیکھو میں نے بھیجا ہے، تم قبر پجے ہو. یہ نہیں، تم میں سنوں گا، حوالہ دو. حوالہ یہ تمہاری کتاب میں نے بھیجی ہے، یہ اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ دیکھو میں نے بھیجا، دیکھو یہ. ہاں، اگر کوئی شخص کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے یا اس کا طواف کرے یا اس الفاظ میں دعا کرے کہ اے صاحب قبر میرا فلاں کام یوں کر دے. صاحب قبر یہ ولی سے کسی سے کہے کہ میرا کام کر دیجئے. البتہ ایسا کرنا بتوں کے پجاریوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے. پجاری تم ہو تو غلط کہا تم کو میں نے. اب میں نے جو کہا وہ حوالہ دے دیا. اب تعزیہ پرستی بھی تم کرتے ہو، اس کا اگر حوالہ مانگو حوالہ میں دے دوں گا، لیکن فی الحال تم نے دعویٰ کیا ہے اس کا حوالہ مجھے دو. ہمارے گھر سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ گے، میں معاف کر دوں گا تمہیں. چلو حوالہ دو، حوالہ دو، ہمارے علماء کی کتاب سے حوالہ دو. بھاگ گیا ہو گیا، کام ختم ہو گیا تمہارا. دیکھو سامعین، حالت خراب ہو گئی اس کی، کوئی حوالہ نہیں، دلیل نہیں اس کے پاس، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گیا. یہ بھاگا سامعین، بھاگا مردود، یہ بھاگا مردود. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کتاب نہیں ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، خبیث کہیں کا ہیں. تو کیوں آتا ہے رسوا ہونے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے؟ اپنے علماء کو رسوا کر دیا، اپنے مجدد کو. اللہ کے نبی علیہ السلام